اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ سورۃ الصف آیت 7۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ دے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کو اسلام کی دعوت دے دی گئی تو وہ جواباً تکذیب کرتے ہیں، افتراء علی اللہ الکذب، یہ سب جھوٹ ہے، یہ جنت و نار، یہ قیامت وغیرہ سب غلط ہے، اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ مشرکین یہی کرتے تھے کہ وہ قیامت کے قائل نہیں تھے، کہ یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، خاک ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت و نار نہیں، یہی دنیا ہے بس۔ سب یہ جو باتیں پیغمبر بن کر آیا ہے اللہ کی طرف، سب جھوٹ ہے۔ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ کا بہتان باندھتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کی نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار برا مانے۔ جی، اسلام دشمن عناصر روز اول سے آج تک اسلامی تعلیمات کے دشمن ہوتے ہیں، اور اس روشنی کو، اسلامی تعلیمات سے پھیلنے والی اس روشنی کو روکنے کے درپے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ یہ اسلام کی پہلی کرن جب پھوٹی، اس وقت دشمنان اسلام کی سازشیں جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور پوری طاقت سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس روشنی کو بجھانے کے لیے ہر ممکنہ قدم ان لوگوں نے اٹھایا۔ چنانچہ کوئی موضوع، کوئی صورت، کوئی ذریعہ، کوئی بہانہ انہوں نے چھوڑا نہیں جس کے ذریعے اسلام کے خلاف سازش نہ کی گئی ہو۔ اپنے حربی و عسکری طاقت سے اور اقتصادی قوت اور اپنے ہیلوں اور مکاریوں سے، جاسوسی سے، ففتھ کالم کے ذریعے، ففتھ کالم جو داخلی صفوں میں پھوٹ ڈالنے کا جو ذریعہ اختیار کیا ہے، اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اپنے ننگ و عار سے پر کلچر، شرمناک، اخلاق سوز حرکات سے، اپنے تمام اخلاقی اور انسانی قدروں کی پامالی کے ذریعے اس نور کو بجھانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ یہ آج بھی یہی سارے وسائل ذرائع استعمال کر رہے ہیں، انتہائی بے شرمی، بے حیائی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کی تکمیل کرنے والا ہے، جی، اور اپنی بھرپور وجود کی وجہ سے، اپنی چمک اور شعاعوں کی وسعت کی وجہ سے، اپنے نور کی طاقت اور حقانیت کی وجہ سے، یہ نور جو ہے نہ بجھا بلکہ ان کافروں کے اپنے ملک میں بھی یہ روشنی پھیل رہی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ کافر ہمارے ملکوں میں طرح طرح کی سازشیں کر کے اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، اور
اور اسلام کا نور خود ان کے ناک کے نیچے، ان کے اپنے ملک میں، اپنے ہمسائے میں پھیل رہا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، امریکہ میں، یورپ کے ممالک میں، دیگر تمام علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جماعتیں قائم ہیں، مسجدیں قائم ہیں، اذانیں قائم ہیں، ان کے اپنے ناک کے نیچے۔ جی، یہ ایک قابل توجہ بات ہے۔ ان لوگوں نے کوئی سازش نہیں چھوڑی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور اسلام جا کر کے ان کے ناک کے نیچے پھیل رہا ہے۔ وہ مادی طاقت استعمال کر رہے ہیں اور سازشی حربے استعمال کر رہے ہیں، اور اسلام روحانی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے کافروں کے جو مادی تیر ہے وہ اسلام کے روحانی نشانے پر نہیں لگتے۔ وہ تیر مادی ہے، نشانہ روحانی ہے، دونوں میں ربط نہیں ہے۔ وہ تیر پھینکتے ہیں، یہ کہاں پھینکتے ہیں؟ اسلام کے اوپر پھینکتے ہیں۔ وہ تیر اسلام کو لگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تیر اور اسلام دونوں میں ربط نہیں ہے۔ ایک شخص تیر پھینکتا ہے ایک انسان کی طرف اور اس کے سینے پہ لگتا ہے، تیر بھی مادی ہے، سینہ بھی مادی ہے، دونوں میں سنخیت ایک ہے، وہاں ضرر پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر تیر مادی ہو اور نشانی جو ہے روحانی ہو تو مادی تیر روحانیت پر نہیں لگتا۔ جی، یہ قابل توجہ ہے۔ ابس کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، تیر پھینکتے ہیں، اسلام پر لگتا نہیں وہ تیر۔ جی، کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے تیر ہوئے اور اسلام میں سنخیت نہیں ہے، ان کی سازش میں اور انسان میں اسلام میں سنخیت نہیں ہے، اس لیے ان کی طاقت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ یہ ان کی طاقت جو ہے وہ مادی ہے، اور اسلام مادہ نہیں ہے، روحانی ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ چنانچہ فتح اسلام، خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر کافروں پر گراں گزرنا تو تاریخی بات ہے۔ اسلام کا ہر شعار وہ تو گراں گزرتا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ جی، لیکن آج اسلام کا ہر شعار دیکھ کر کافروں کے دلوں پر خنجر چلتا ہے۔ جی، کہا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا جب ہم مسلمان خواتین کا حجاب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پر خنجر چڑھتا ہے، یہ کہا تھا ان لوگوں نے، مغرب والوں نے، ہمارے دل پر خنجر چلتا ہے جب حجاب ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ان کے دلوں میں اس نور کو بجھانے کے لیے وہ کیا ذریعے استعمال کر رہے ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ جی، سورہ توبہ میں اس قسم کی ایک آیت گزری ہے، وہاں ہم نے تشریح بیان کی ہے کہ دین اسلام باقی ادیان میں واحد دین ہے جو اس دین کا جو اصلی مصدر ہے، اصلی مصدر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ دین یہودی کا اصلی مصدر کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول حضرت موسیٰ۔ دین مسیحی کا اصلی مصدر کیا ہے؟ اللہ اور حضرت مسیح۔ یہ دونوں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ صحیح مصدر ہے کسی دین کا۔
یہ دین لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اصلی مصدر سے نہیں ہے، تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گئی اور خرافات بیچ میں آ گیا، کچھ سے کچھ ہو گیا۔ ہم نے اسی تفسیر میں مختلف جگہوں پر ثابت کر کے دکھایا ہے کہ یہ کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ اپنی صحیح شکل میں نہیں ہے۔ جی یہاں اور باتیں، عجیب غریب باتیں۔ یہ یہود اور نصارہ کا دین جو ہے وہ اپنے صحیح مصدر سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دین واحد دین ہے، تنہا دین اسلام ہے جو اپنے صحیح مصدر سے 100% ثابت ہے۔ یہ قرآن کریم حرف بحرف ثابت ہے۔ جی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جی ہم نے قراراً بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے، لکھا ہے، بتایا ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے جیسے نازل ہوا رسالت مآب کے قلب مبارک پر، اسی طرح رسالت مآب نے اپنے اصحاب کی طرف منتقل کیا۔ رسول اللہ تعریف کرتے تھے معاذ اللہ، اسی طرح جیسے نازل ہوا اصحاب کی طرف منتقل کر دیا۔ اصحاب نے وصول کیا، اصحاب ایک دو تھے، ہزاروں کی تعداد میں قرآن سننے اور سمجھنے اور حفظ کرنے والے تھے۔ ایک جنگ میں 10,000 حافظین قرآن مارے گئے۔ بہت حافظین قرآن کو امت نے وصول کیا اپنے رسول سے اور حفظ کیا، ایک حرف اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو نازل کیا ہے لوح محفوظ سے قلب رسول پر، قلب رسول بھی محفوظ ہے، لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، قلب رسول میں بھی محفوظ ہے۔ جب قلب رسول سے امت کی طرف منتقل ہو گیا تو اللہ نے ضمانت دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ضمانت دے دی حفاظت کی۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اللہ نے فرمایا ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کر کے پڑھوانا، ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حرف بحرف ہمارے اپنے رسول سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح سنت رسول بھی ہے، سنت رسول میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، 100 سال تک پابندی رہی سنت رسول کی تدوین پر، 100 سال سنت کی تدوین پر پابندی عائد کی۔ ان لوگوں نے پابندی عائد کی جن کے مصلحت میں نہیں تھی سنت، رسول کے فرامین ان کی سیاسی تقاضوں کے، ان کے سیاسی مفاد کے خلاف تھا، ان کی خواہشات کے خلاف۔ شاید میں آپ کے فرامین پابندی لگا دی، نہ کرو نہ کرو، بلکہ لوگوں سے کہا جس کسی کے پاس ہے حدیث لے آؤ، لوگوں نے یہ سوچ کے کہ ہم کو انعام ملے گا، سارا پیش کیا، آگ لگا دی، جلا کے ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، سینہ بسینہ لوگوں نے سنت کو حفظ کیا، 100 سال کے بعد تدوین شروع ہو گئی۔ عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت میں تدوین سنت رسالت مآب کے زمانے میں بِإِبْلَاءٍ مِّن رسول اللہ و بِخَطِّ عَلِيٍّ تدوین ہو گئی۔ یہ اپنے جگہ کی بحث ہے۔ وہ کتاب علی کے نام سے ہمارا امام علیہ السلام کے پاس وہ کتاب موجود ہوا کرتی تھی، کتاب علی۔ یہ دین اسلام من عن تمام اسلام کی تعلیمات کے تمام گوشے
ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ واحد دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اس میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، باقی تمام ادیان کے اوپر یہ دین غالب آئے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ غالب آئے گا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، غالب آئے گا کیسے غالب آئے گا؟ لوگوں نے اس آیت کی تفسیر کرنے میں کی بہت کوشش کی ہے، اور اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر کے تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے زمانے کو، قرآن کی نظر ایک زمانے کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ مثلا قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے وعدہ دیا کہ تم غالب، اور کہاں غالب؟ 400 سال تک فرعون جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط رہا، ان کو ذلیل و خوار کرتا رہا فرعون، کہاں غالب آیا؟ جی تو اس تناظر میں نہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر 400 سال بعد جو ہے وہ پھر اور غرق ہوتا ہے، اور موسیٰ کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہاں ہم اسلام کو جب پڑھتے ہیں تو کسی زمانے کے لحاظ سے نہیں دیکھنا ہوتا، مجموعی طور پر اسلام کا ایک قانون کو بالادست حاصل ہے۔ قانون ہے اسلام کا، ایک جامع نظام حیات ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر اسلام غالب ہے۔ ادھر قانون سازی اور نظام حیات دینے میں، یہ نظام حیات اسلام دیتا ہے، کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، ہمارے آیت اللہ مرحوم آیت اللہ محسنی قندہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم شخصیت ہے، بہت بڑے فقیہ تھے، ساتھ ساتھ بہت بڑے متقی بھی تھے۔ مغربی ملک کا سفیر جو ہے وہ اسے آیت اللہ کے پاس آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ مسیحی حکومت قائم کرنے کے لیے بات نہیں کرتے، مسیحی حکومت، آپ لوگ اسلامی حکومت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، مسیحی حکومت، مسیحی حکومت۔ آیت اللہ نے جواب میں کہا آپ لوگ صحیح کرتے ہیں، بالکل درست کرتے ہیں، مسیحی حکومت قائم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے، اس لیے آپ کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں، کوئی دستور حیات ہے ہی نہیں۔ مسیحی حکومت قائم کر کے کیا نظام دیں گے آپ کے پاس نظام نہیں ہے، ہمارے پاس نظام ہے، دستور ہے۔ مثلا فرض کر لو یہ ٹریفک ہے، ٹریفک آج کل کے جدید ترین ٹریفک کے قوانین ہم اسلامی مصادر سے بتا سکتے ہیں۔ آیت اللہ نے کہا ہم تمام ٹریفک کے قوانین، جدید ترین مسائل اسلام کے مصادر سے بتا سکتے ہیں۔ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے، اس لیے ہم لوگ ایک اسلامی نظام حیات کو نافذ کرنے کے مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا مطالبہ کریں گے؟ ایک ہے یہ علی الدین کلی، تمام دین کے اوپر فائق ہے، غالب ہے، تقنین میں، قانون دینے میں، نظام حیات دینے میں غالب ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے زمانے کو نہ دیکھو، مجموعی طور پر جب اس روئے زمین کے اوپر اسلام کا دین فائق ہو کر کے رہے گا، یہ زمانہ، ہر زمانہ جو ہے وہ اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارا اور سب کا یہ نظریہ ہے، بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ ایک امام نے آنا ہے، اس وقت جو ہے کرۂ ارض جو ہے وہ عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا، جس طرح ظلم و ناانصافی سے پر۔
جی امام زمانہ کا ظہور ہوگا جی، اس وقت عملاً دنیا کو اور اس کے بعد سے قیامت تک ایک ایسا دین نافذ ہوگا جو غالب آئے گا تمام ادیان پر جی۔ پورے حیات عرضی کو سامنے رکھ کے بات کرنا ہوتا ہے نا، اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر۔ ایک تو ہم قانون اور نظام حیات دینے میں دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے جی، اور دوسرا جو ہے وہ پورے حیات عرضی کرۂ ارض کی زندگی میں دین اسلام ہی غالب رہے گا تمام ادیان پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ یہ ھل ادلکم علی تجارۃ، ایک تجارت کی میں رہنمائی، وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانوں اور اپنے اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ ہے وہ تجارت، وہ کاروبار جس کا پھل جو ہے وہ نجات ہے، جہاں سرمایہ لگانے سے آپ کو جو آمدنی ہوگی، جو منافع ہوگا، وہ منافع جو ہے وہ نجات جی اور ہمیشہ کی سعادت کی زندگی ہے۔ وہ سرمایہ کیا ہے جو اس تجارت پر لگانا ہے؟ وہ اس تجارت پر لگانے کا جو سرمایہ ہے وہ ایمان باللہ و ایمان برسولہ، یہ ایک سرمایہ ایمان ہے، ایمان بخدا اور ایمان برسول، خدا اور رسول کے اوپر ایمان لے آؤ تو یہ ایک سرمایہ ہو گیا۔ دوسرا سرمایہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور یہ اس تجارت کا دوسرا سرمایہ ہے۔ جہاد جو ہے وہ خدا اور رسول کے اوپر ایمان کا جو ہے وہ اصل ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ جہاد سے ملتا ہے۔ اگر خدا اور رسول کے اوپر ایمان ہے تو وہ جہاد کا شوق رکھتا ہے اور جہاد کرتا ہے، اور جہاد میں فرار نہیں کرتا اور جنگ کے میدان سے بھاگتا بھی نہیں ہے۔ کہاں سے حیات سے، زندگی سے بھاگے گا؟ بتائیے۔ اس ایمان پر جہاد سے بہتر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے اسلامی زندگی میں جو ہے وہ دیکھا ہے، جن کا ایمان محکم تھا اور اللہ اور رسول کے اوپر، وہ جہاد سے بھاگتے نہیں تھے، ثابت قدم رہتے تھے۔ اللہ اور رسول سے بھاگ کر کہاں کس کے پاس جانا ہے؟ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان باللہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، رسول کے اوپر ایمان ہے، تو رسول کو چھوڑ کر بھاگ کر کہاں جاتے ہو؟ کس جہنم میں؟ جی بھاگ گئے لوگ، سمجھ آ گئے۔ یہاں پر تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ بائع اور مشتری ہوتا ہے، اور پھر بائع اور مشتری کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس میں منافع ہوتا ہے سامنے۔ یہاں پر بائع بندہ ہے اور مشتری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ۔ بائع بندہ ہے، بندہ اپنی دنیا کو، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو بیچ ڈالتا ہے، دے ڈالتا ہے، راہ خدا اور راہ رسول میں دے ڈالتا ہے۔
جی، اور اللہ تعالیٰ ان سے وصول کرتا ہے۔ جو اس مال اور جان کا حقیقی مالک ہے وہ حقیقی مالک کے حوالے کرتا ہے۔ جی، یہ مال و جان جو ہے وہ انسان اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، اس کے پاس امانت ہے، لیکن درجہ انسان کو ملا اس امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر دے دی، اور مال و دولت کو بھی اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر دے دیا، اور پھر آزما لیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مال اور دولت جو ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، وہ اس کو اپنا مال نہیں سمجھتا، اللہ کا مال سمجھتا ہے، اور اس کو واپس کرتا ہے۔ امانت کی ادائیگی کی وجہ سے درجہ ملتا ہے۔ جی، مشتری اللہ ہے، بائع بندہ ہے، اور مال خود اللہ کا ہے، بندے کے پاس امانت، اور بندے نے امانت میں وفاداری سے کام لیا، اس لیے اس کو درجہ ملتا ہے اس امانت داری کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔